نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں اس خانقاہ کے اجتماع میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھنے کا معمول ہے. ملفوظات کسے کہتے ہیں؟ ملفوظات وہ گفتگو ہے کہ جو مختلف طالبین اور سالکین حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور آنے والے طالبین اور سالکین اپنے حالات اور کیفیات کو بیان کرتے تھے، تو اس کے حسب حال، ان کے حسب منشا جو باتیں، جو جواب اللہ تعالی حضرت کے قلب پر القاء فرماتے تھے، تو ان باتوں کو جمع کیا گیا تو یہ ملفوظات بن گئے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تصنیفات اور تالیفات میں کس چیز کو آپ سب سے زیادہ نافع سمجھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ملفوظات کو، کہ ان ملفوظات کی جو حیثیت ہے وہ ایک مطب کی ہے. جیسے طبیب کا مطب ہوتا ہے، اس میں مختلف مریض آتے ہیں اور ان آنے والے مریضوں کے مرض کے مطابق اللہ تعالیٰ کوئی نسخہ دل میں القاء فرماتے ہیں. تو اسی طرح یہ ملفوظات کیا ہے؟ ایک روحانیت کا مطب ہے. آج کا جو یہ ملفوظ ہے اس میں گناہ اور معصیت کی خرابی کو حضرت نے بیان فرمایا. معصیت اور گناہ تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کہتے ہیں. اور وہ نافرمانی انسان کے ظاہر سے بھی ہوتی ہے، انسان کے باطن سے بھی ہوتی ہے. کبھی انسان ظاہری اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کسی باطنی گناہ کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے. اب گناہ چاہے ظاہری ہو یا گناہ چاہے باطنی ہو، وہ گناہ چھوڑنے کے لائق ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے کے لائق نہیں ہوتا. کیونکہ گناہ سے جو حضرت نے یہاں پہ اس کی خرابی بیان کی، فرمایا کہ جس قدر نافرمانی ہوتی جاتی ہے، اور وہ زیادہ نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ نافرمانی اس لیے ہوتی ہے کہ گناہ کرتے کرتے گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے. گناہ کرتے کرتے گناہ سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے. جھوٹ بولتے بولتے پھر جھوٹ کی جو مذمت ہے، برائی ہے، وہ اندر سے نکل جاتی ہے. پھر جھوٹ بولنا بھی اسے کمال نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح سے بد نظری ہے. بد نظری کرتے کرتے آنکھوں کی حیا چلی جاتی ہے. اب وہ آنکھوں کی حیا جب جاتی ہے تو بد نظری کا کرنا اسے برا معلوم نہیں ہوتا. اسے اپنے دل کے اندر کچھ میل، اس کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کرتے کرتے اس کی عادت بن گئی، طبیعت اس سے مانوس ہو گئی. کہ کس چیز سے طبیعت مانوس ہو گئی؟ کہ گناہ جیسی غلاظت اور بدبودار چیز سے طبیعت مانوس ہو گئی. اب وہ گناہوں سے گناہ محسوس نہیں ہو رہا.
اسی طرح سے غیبت ہے کہ غیبت جو زنا سے زیادہ اشد اور بری چیز ہے، لیکن غیبت کرتے کرتے یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ میں نے غیبت کی ہے۔ اب جب یہ احساس ہی نہ ہو کہ غیبت کی ہے تو اس کی مذمت دل میں کیسے ہوگی؟ اور جب دل میں مذمت نہیں ہوگی، اسے برا نہیں سمجھے گا، تو پھر توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ سے معافی کیسے مانگے گا؟ تو گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، نافرمانی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس قدر نافرمانی ہوتی جاتی ہے، حق تعالی سے بندے کا تعلق گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس نافرمانی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے نا، ہر انسان کو تعلق ہے، لیکن وہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، وہ تعلق بڑھنا چاہیے، وہ تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ تعلق گھٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن گناہ کے اندر یہ اثر ہے، اللہ کی نافرمانی گناہ، اور گناہ چاہے چھوٹا ہو یا چاہے گناہ بڑا ہو، کیونکہ بعض اوقات آدمی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے اور معمولی سمجھ کر اس گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب چھوٹے گناہ پر بندے کا اصرار ہوتا ہے، جسے اصرار علی الصغائر کہتے ہیں، تو چھوٹے گناہ کرتے کرتے جب اس کا عادی ہو گیا، وہ بھی چھوٹا نہیں رہتا، وہ بھی بڑے میں لکھا جاتا ہے۔ تو گناہ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو نقصان حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق گھٹ جاتا ہے۔ اب تعلق جب گھٹتا ہے تو یہ تعلق گھٹنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کا تعلق اگر گھٹ جائے تو اندر بے چینی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ باپ کی جو ناراضگی ہے وہ بیٹے سے برداشت نہیں ہوتی۔ شوہر اگر بیوی سے ناراض ہو جائے تو بیوی کو شوہر کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے استاد شاگرد سے ناراض ہو جائے تو وہ ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ انسان سوچتا چلا جائے، شیخ مرید سے ناراض ہو جائے تو وہ ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ تو جب دنیا کے اندر ہم آپس کے تعلقات کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اور وہ رشتے جو قریب کے رشتے ہیں، جن سے ہر وقت کا واسطہ ہے، ہر وقت کا تعلق ہے، اس کے اندر اگر کوئی ناچاقی آ جاتی ہے، ناراضگی آ جاتی ہے، انسان اسے برداشت نہیں کرتا اور دل کے اندر ایک بے چینی پریشانی لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق گھٹ جاتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق گھٹتا ہے تو دل کے اندر بے چینی پریشانی بڑھتی ہے۔ اور وہ پریشانی کس چیز کا اثر ہوتی ہے؟ وہ پریشانی گناہ کا اثر ہوتی ہے، اور انسان اس اثر کو نہیں سمجھ رہا کہ یہ اثر کس وجہ سے ہے، اور آج اس کی مختلف توجیحات کر لی جاتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی دکان نہیں چلتی، کبھی کہتے ہیں ملازمت نہیں ملتی، کبھی کہتے ہیں حالات اس قسم کے ہو گئے۔ تو یاد رکھیے کہ اصل خرابی کے اوپر جب نظر نہیں جاتی، اس کی تلافی کیسے ہو، اس کا تدارک کیسے ہو؟ اصل خرابی یہ نہیں کہ حالات کیسے ہیں، اصل خرابی یہ نہیں کہ دکان کیوں نہیں چلتی، نہیں، اصل خرابی یہ ہے کہ ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کیوں نہیں چھوڑتے، گناہوں سے ہماری طبیعت مانوس کیوں ہے، اور ہم اس گناہ کو برا کیوں نہیں سمجھتے کہ جن گناہوں کے اندر بار بار ابتلا رہتا ہے، بار بار رہتا ہے، اور بالخصوص انسان کی زبان کے گناہ اور اس کے آنکھ کے گناہ، یہ دو گناہ تو ایسے ہیں کہ آج کے زمانے میں کہ جسے انسان گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ زبان چل رہی ہے تو چل رہی ہے، اب یہی تو زبان کی خرابی ہے جو رزق سے محروم کر دیتی ہے، یہی زبان کی خرابی اللہ کے فضل کو واپس کر دیتی ہے۔ اب اسے یہ نظر نہیں آ رہا کہ میری زبان کا استعمال کیسا ہے، یہ تو کہتا ہے جی میری دکان نہیں چلتی، یہ کہتا ہے کہ مجھے ملازمت نہیں ملتی، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اللہ کے حکموں کو کس طرح سے میں پامال کر رہا ہوں۔ تو آج کے زمانے میں دو خرابیاں بہت بڑی ہیں، ایک انسان کی نظر قابو کے اندر نہیں ہے، اور ایک اس کی زبان قابو کے اندر نہیں ہے۔ زبان بھی چرچا چل رہی ہے اور نگاہ کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی جو بربادی کا اثر ہے
وہ انسان کی مجموعی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، چاہے اس کی آنکھ کا استعمال غلط ہے، چاہے اس کی زبان کا استعمال غلط ہے، اب اس کا جو برا اثر ہے اس کی زندگی کی برکتوں کو لے جاتا ہے، مجموعی اس پر اثر پڑتا ہے۔ کہیں پہ رزق کی برکت جاتی ہے، کہیں پر وقت کی برکت جاتی ہے، کہیں پر انسان کے صحت کے اندر برکت ہے وہ چلی جاتی ہے کہ صحت سے جو کام لینا چاہیے وہ نہیں لے پاتا، اس کی سوچ اور فکر بگڑ جاتی ہے، اچھی باتیں اس کا ذہن، اس کا دل قبول نہیں کرتا، سلامتی کی باتوں کو یہ نہیں قبول کرتا، فساد کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ساری کس چیز کا اثر ہے؟ یہ انسان کے گناہوں کا اثر ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق گھٹ گیا، گناہ کی وجہ سے گھٹ گیا، اور گناہ اس نے اختیاری طور پر کیے تھے، ایسا نہیں تھا کسی نے پکڑ کر اس سے گناہ کرا دیے، زبردستی سے کسی نے گناہ کرا دیا یا خود بخود ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، نہ خود بخود گناہ ہوتا ہے، نہ کوئی زبردستی کراتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے، اپنی شرارت، نفس کی لذت، شہوت اس کے پیچھے ہوتی ہے، ایسے نہیں بس میں نے کسی کو خالی دیکھ لیا، نہیں، نفس کی شرارت تھی تو دیکھا تھا۔ کس لیے دیکھا تھا؟ نفس کی لذت کے لیے دیکھا تھا، نفس کے مزے کے لیے دیکھا تھا، ایسے نہیں دیکھ لیا تھا۔ اب دیکھ تو لیا، لیکن اس کی ظلمت کا اثر کہاں پر آیا؟ اس کی بربادی کا اثر کہاں پر آیا؟ اس کی بربادی کا اثر دل پر آیا، دل کے اندر بربادی آ گئی، دل کے اندر کسی غیر کی تصویر چھپ گئی۔ اب جس کو دیکھا بار بار میلان ہوتا ہے کہ پھر دیکھ لے، پھر دیکھ لے، تو وہ ایک دفعہ کا دیکھنا نامعلوم کتنی دفعہ کے دیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کس لیے؟ نفس کی لذت اور مزے کے لیے۔ تو کبھی اپنے آپ سے مکالمہ تو کرنا چاہیے، کبھی اپنے آپ سے باتیں تو کرنی چاہیے، بھئی کس لیے دیکھ رہا ہے؟ اس دیکھنے میں کیا چیز ہے؟ سوائے اس کے کہ نفس کی لذت اور مزہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ استحضار ہو، یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ ناراض ہوگا، اس دیکھنے سے اللہ ناراض ہوگا اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، تو انسان کی نگاہ جھک جاتی ہے، پھر انسان کی نگاہ اٹھتی نہیں ہے۔ لیکن جس دل میں یہ استحضار ہی نہ ہو کہ اللہ ناراض ہوگا، اس نے دیکھنا ایک عادت بنا لیا ہو، تو پھر وہاں پر تو اللہ سے بعد ہوگا، اللہ سے دوری ہوگی، اور جتنی اللہ سے بندے کی دوری ہوگی، جتنا بعد بڑھتا چلا جائے گا، اتنا زندگی کے اندر پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنا زندگی کا سکون ختم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ سکون تو قریب آ کے ملتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، کہ ماں سے اسے دور کر دو، بچہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ چھوٹا بچہ اگر ماں کے قریب آ جائے، ماں سینے سے لگا لے، بچے کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، سارا دکھ درد بھول جاتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ اطاعت کر کے جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک جب ہوتا ہے، اتنا اطمینان دل کے اندر ہوتا ہے جیسے اس بچے کو ماں کے سینے سے لگ کر اطمینان ملتا ہے، بندے کو اللہ کی اطاعت کر کے اطمینان ملتا ہے۔ اور اس اطمینان کو ضائع کون کرتا ہے؟ ہم خود ضائع کرتے ہیں، کوئی اور ہمارا نقصان نہیں کرتا، ہم اپنا نقصان خود کرتے ہیں، خود اپنا نقصان کر کے نہ معلوم کتنی گمراہیوں کی گہرائیوں کے اندر اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، کتنی پستی کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، کیونکہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا، نہ زبان کو روکنا، نہ نگاہ کو روکنا، نہ اپنے خیالات کو روکنا، تو گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا، یہ اپنے کو پستی کے اندر گرانا ہے، یہ کوئی بلندی کی بات نہیں ہے۔ وقتی لذت اور مزہ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ لذت اور مزہ کیسا ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جیسے خارش کا مریض ہے نا، اسے کھجانے میں مزہ آتا ہے، کھجلی میں مزہ آتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ کھجلی کا مزہ کوئی اچھا مزہ ہے، اچھا مزہ تو اسے کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ مرض جب بڑھتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو گناہوں کی لذت کے اندر مبتلا ہے، اسے گناہوں کی کھجلی لگی ہے، یہ در حقیقت اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں، سوائے اس کے کہ بربادی ہی بربادی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنا بھی تو اختیار میں ہے۔ جس اختیار کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے،
ارے بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچ بھی سکتا ہے، اسی اختیار کو استعمال کرنا ہوگا نا، تو کیوں اللہ سے دور ہوتا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ اور اگر کبھی شامت اعمال سے گناہ ہو بھی جائے تو پھر معافی مانگنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، فوراً اپنی بے چینی کو، بے کلی کو ندامت میں بدل کر اللہ کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں نادم ہوں، یا اللہ میں پشیمان ہوں، یا اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، میں نے اب ترک کر دیا، چھوڑ دیا، آئندہ اس برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اتنا تو انسان کر سکتا ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو گناہ کا چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے، گناہ کی لذت، گناہ کا مزہ اسے لگ گیا، اب وہ لذات اور شہوات کا غلام بن گیا، تو اگر اسے گناہ چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے تو فرماتے تھے پھر ایک کام تو کر لو کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سو جایا کرو، آئندہ کے لیے اللہ سے مدد مانگ کر سو جایا کرو، یا اللہ آئندہ کل نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اتنا تو کر سکتے ہو، میں نہیں کہتا کہ تم گناہ چھوڑ دو، لیکن اتنا تو کر لو۔ فرماتے تھے کہ اتنا کرنے کا بھی اثر ہوگا کہ جب روز اللہ سے معافی مانگے گا، روز اللہ سے توبہ کرے گا، اور اگلے دن پھر وہی کام کرے گا، اور اللہ سے وعدہ بھی کیا یا اللہ کل نہیں کروں گا، تو اندر سے ایک ندامت و پشیمانی پیدا ہوگی کہ رات تو نے اللہ سے معافی مانگی تھی اور پھر تو وہی کام کر رہا ہے۔ تو یہ ندامت، یہ پشیمانی ایسی ہوگی کہ ایک ایک کر کے اس کی زندگی سے گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ اگر 10 خرابیوں میں مبتلا تھا تو وہ 9 رہ جائیں گی، 9 سے وہ 8 ہو جائیں گی، لیکن روزانہ بلا ناغہ اپنی خطاؤں کو سوچ کر رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے، اللہ سے صلح کر کے سونا چاہیے۔ اور شیطان تو بہکاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ ارے کیا فائدہ، اگر تو نے آج معافی مانگ لی، توبہ کر لی، کل تو پھر گناہ کرے گا، تو پھر ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کرتے تھے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی آج تک اگر معافی مانگ لی تو آج تک کا معاملہ تو صاف ہو گیا، آج تک کھاتا کلیئر ہو گیا، آج تک کا جو کھاتا تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آج تک اگر معافی مل گئی اور کل پھر گناہ کر لیا تو سارا دوبارہ سے کھول دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر آج ہم نے معافی مانگ لی، آج اگر ہم نے توبہ کر لی، آج تک کا معاملہ صاف کر لیا، اب اگر آئندہ کوئی گناہوں کا بوجھ ہوگا تو چند دن کا ہوگا، 1 دن کا ہوگا، 2 دن کا ہوگا، اس سے زیادہ کا بوجھ تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ سے صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ فرماتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو بندہ سویا، صبح کو بیدار نہ ہوا، صبح کو بیدار نہ ہوا۔ ابھی ہمارے شکارپور میں ہمارے خورشید احمد آوان صاحب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مولانا الہی بخش آوان رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے تھے۔ تو بھی ایسے ہی ہوا عید کے بعد کہ رات کو سوئے، لیکن صبح جب گھر والوں نے بیدار کیا تو وہ تو جا چکے تھے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ رات کو آدمی سویا اور بیدار نہ ہوا، بس اس کی پھر اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو کم از کم اگر ہم رات کو توبہ کر کے سوئیں گے تو اللہ سے جو ہماری ملاقات ہوگی وہ تائب کی حیثیت سے ہوگی، وہ توبہ کرنے والے کی حیثیت سے ہوگی۔ اور توبہ کرنے والا کون ہے؟ التائب حبیب اللہ۔ تو حبیب اللہ یعنی اللہ کا دوست، تو یہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا۔ اب اگر اس حالت کے اندر موت واقع ہو گئی کہ رات سویا صبح کو بیدار نہ ہوا، تو اللہ کا دوست بن کے جائے گا، دوست بن کر ملاقات ہوگی اور بڑی مزیدار ملاقات ہوگی۔ تو اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو بندہ سوتا ہے، صبح کو بیدار نہیں ہوتا، تو کم از کم توبہ کر کے تو اللہ کے پاس جاؤ گے۔ تو اس لیے حضرت یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ جس قدر نافرمانی ہوتی جاتی ہے، حق تعالی کے ساتھ بندے کا تعلق گھٹتا چلا جاتا ہے،
دوری ہوتی چلی جاتی ہے، قرب ختم ہوتا چلا جاتا ہے، نزدیکی دوری کے اندر بدلتی چلی جاتی ہے۔ اور اس دوسرے ضرر کا مقتضا یہ ہے، اب یہ بڑی اہم بات ہے، دوسرے ضرر کا، یہ دوری ہو رہی ہے نا، اس ضرر کا مقتضا یہ ہے کہ اگر گناہوں پر عقوبت اور سزا کا اندیشہ بھی نہ ہوتا، گناہ پر عقوبت، پکڑ اور سزا، اس کا اندیشہ بھی نہ ہوتا، تب بھی گناہ نہ کرنا چاہیے تھا، تب بھی گناہ نہ کرنا چاہیے تھا۔ اب تو پکڑ بھی ہے، سزا بھی ہے، اب تو اور زیادہ بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر گناہ پر پکڑ بھی نہ ہوتی، سزا بھی نہ ہوتی، تو صرف اتنی بات بھی کافی تھی کہ گناہ کر کے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو بندہ اپنے محبوب سے، اللہ کون ہے؟ ہمارے محسن ہیں، ہمارے محبوب ہیں، محسن حقیقی، محبوب حقیقی۔ تو بندہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے محبوب سے اس کی دوری ہو جائے، اس کے محسن سے اس کی دوری ہو جائے، یا اس سے کوئی محسن کشی ہو جائے، اپنے محسن سے وہ سرکشی کرنے لگے؟ اور اب تو پکڑ اور سزا بھی ہے، اور بتا بھی دیا کہ کیا گناہ کرو گے کیا تمہیں سزا ملے گی، جہنم کا عذاب کیسا ہے، اس کی پکڑ اور سزا کیسی ہے، موت کیسی ہوگی، قبر کیسی ہوگی، قبر کے گڑھے میں کن چیزوں سے واسطہ پڑے گا، ایک ایک چیز کو بتا دیا۔ تو اب تو اور زیادہ ڈر بھی ہونا چاہیے، اب تو زیادہ ڈر ہونا چاہیے، زیادہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ پکڑ اور سزا بھی ہے۔ ایک بچے کا واقعہ آتا ہے کہ استاد نے سبق یاد کرنے کے لیے دیا، بچے کو سبق یاد نہ ہوا، رات کو رونے لگا۔ تو باپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی استاد تو کل سبق سنے گا، مجھے یاد نہیں ہے تو کل میری پٹائی ہوگی۔ تو جب یہ بات کہی تو باپ کے دل پہ چوٹ لگی۔ باپ نے کہا کہ اسے ایک دن کے سبق کی فکر ہے، اور مجھے تو ساری زندگی کا سبق اللہ کو سنانا ہے۔ تو جب میری اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو بجائے اس کے مجھے رونا چاہیے کہ میرا کیا حال ہوگا، اللہ کے سامنے میں کیا لے کے جاؤں گا، اللہ کو کیا حساب دوں گا، کیا جواب دوں گا۔ تو وہی بات ہے کہ اگر گناہوں پر پکڑ اور سزا نہ بھی ہوتی تو گناہ کرنے کا کام نہیں تھا، اس وجہ سے کہ بندے کا تعلق اللہ سے گھٹ جاتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت سے خوش ہوتا ہے اور گناہ سے، نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اپنے رب کو ناراض نہ کرے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہمارے اختیار میں ہے، نیکی کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ بھئی یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیک کام کر لو، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر تم گناہ میں، برائی کے اندر مبتلا ہوگے، اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسرا ملفوظ ہے، فرمایا کہ چندہ مانگو تو غریبوں سے مانگو، اس میں کچھ ذلت نہیں، جو کچھ بھی دیں گے نہایت خلوص اور تواضع سے دیں گے، اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اور عمرا تو محصل کو ذلیل اور خود کو بڑا سمجھ کر دیتے ہیں، اس لیے اس میں ذلت بھی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ تو وہ بیچارے رحم کے قابل ہیں کہ ان کا خرچ آمدنی سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ یہ دوسرا ملفوظ ہے، یعنی حضرت فرما رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے آتے تھے کہ آ کر کہتے تھے حضرت کوئی ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، کوئی ادارہ بنا رہے ہیں، آپ دعا کر دیں۔ یا بعض لوگ کہتے تھے چندے کے لیے کسی کو لکھ کر دے دیں۔ تو حضرت کی عادت تھی کہ چندے کے لیے کسی کی سفارش نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے کسی کے اوپر دباؤ آئے گا، اور دباؤ ڈال کر چندہ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی خوش دلی سے دے، طیب خاطر سے دے، وہ تو جائز ہے، لیکن کوئی دباؤ ڈال کر لے یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کو خط نہیں لکھ کر دیا کرتے تھے کہ سفارش کے لیے، تاکہ کسی پہ دباؤ نہ پڑے، کوئی خوشی سے دینا چاہے بے شک دے دے۔ لیکن حضرت یہی بات فرماتے تھے کہ اکثر یہی دیکھا گیا کہ جتنے بھی دین کے کام ہوتے ہیں، صدقات جاریات ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر جو ہے وہ متوسط طبقے کا اور غربا کا پیسہ لگتا ہے، اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسے سے وہ چیزیں پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔
اور بڑے لوگ اکثر اس معاملے کے اندر مالدار لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ امید تو یہ ہوتی ہے کہ جی فلاں فلاں مالدار لوگ ہیں وہ اس کے اندر تعاون کریں گے اور یہ کام ہوگا، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ غربا کے پیسے سے ہوتی ہے، اور اس میں حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ ہے کہ غریب آدمی جو دے رہا ہے وہ خلوص نیت سے دے رہا ہے، اس کے اندر تواضع ہے، وہ یہ سوچ کر دے رہا ہے میں اگر 10 روپے دے رہا ہوں 50 روپے دے رہا ہوں اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، تو اس کے اندر تواضع بھی ہے، اس کے اندر خلوص بھی ہے، اور جہاں تواضع اور خلوص ہوتا ہے وہاں پہ برکت ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا پیسہ بھی غریب کا زیادہ کام دے جاتا ہے بنسبت مالدار کے، کہ اگر وہ زیادہ دے رہا ہے تو نام بری کے لیے، شہرت کے لیے، یا اس کو اپنے زیر بار لانے کے لیے بہت سے لوگ ہیں غربا کی مدد کرتے ہیں لیکن انہیں اپنا زیر بار رکھتے ہیں، اپنا احسان ان پر جتلاتے ہیں، حالانکہ کسی غریب کی اگر مدد کی ہے، بھئی احسان کی کیا بات ہے، یہ تو صلہ اللہ سے لینا ہے، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اس میں سے میری مخلوق کا بھی کوئی حق ادا کروں، تو اس میں احسان رکھنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ زیر بار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نیچے دبا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ شخص ہمارا غلام بنا رہے، تو اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے، کبھی کسی کو اپنا زیر بار نہیں کرنا چاہیے، اپنا تسلط نہیں جمانا چاہیے کہ جی میں نے کوئی احسان کیا ہے یا میں نے کوئی مدد کی ہے۔ لاہور میں جب جامعہ اشرفیہ لاہور کی تعمیر ہوئی تو پہلے جب حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے امرتسر سے تشریف لائے تو انارکلی کے پاس نیلا گنبد کا علاقہ ہے، تو وہاں پر چھوٹی سی جگہ کے اندر جامعہ اشرفیہ شروع کیا، پھر اس کے بعد یہ بڑی جگہ ملی جو فیروز پور روڈ پر آج کل موجود ہے، یہ بہت بڑا رقبہ ہے، جیسے یہاں کراچی میں نانک واڑے میں دارالعلوم کا کام شروع ہوا اور پھر چھوٹے سے اللہ نے اس کام کو بڑا بھی کر دیا، آج کتنے بڑے رقبے پر ہے۔ تو جب جامعہ اشرفیہ لاہور کی زمین خریدی گئی تو اس وقت پاکستان کی بڑے خاندانوں میں جو اس وقت 30 خاندان بڑے کہلاتے تھے یا 20 خاندان تھے، تو اس میں سے ایک فیملی نے یہ کہا کہ اس پورے پروجیکٹ پر کتنا خرچہ ہوگا اس کی تعمیرات پر، تو اس وقت بتایا گیا کہ اتنے لاکھ روپے خرچہ ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم اس کا یک مشت ایک چیک بنا کر آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ اس رقم سے اپنا کام کرا لیجئے، لیکن بس ایک بات ہے کہ جب ہم آپ کو چیک دیں گے تو ایک تصویر آپ کی لیں گے، چیک دیتے ہوئے تصویر لیں گے، وہ تصویر اخبار میں چھپے گی کہ فلاں جو گروپ ہے اس نے یہ رقم مدرسے کے لیے دی ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے کہ جس میں تصویر کھنچوانی پڑے، جس میں گناہ کا کام ہو اور اخبار کے اندر اس کی شہرت ہو، تو فرمایا کہ بھائی یہ ادارہ تو یہ لوگوں کے 1-2 روپے کے چندے سے بن جائے گا، تو اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اسے قبول نہیں کیا کہ یہ لوگوں کے 1-2 روپے کے چندے سے بن جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے بنوا دیا۔ آج دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی یونیورسٹی کی شکل میں ہے۔ تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ غریب آدمی جو دیتا ہے تو اس غریب آدمی کے دینے میں خلوص بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر تواضع بھی ہوتی ہے۔ مالدار آدمی اگر دیتا ہے تو وہ لینے والے کو، جس کو دے رہا ہے، اس کو ذلیل سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ کے دے رہا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ چندہ نہ کریں، یہ علماء کا کام نہیں ہے چندہ کرنا، بلکہ جو تجار ہیں، تاجر ہیں، ان حضرات کو چاہیے کہ وہ علماء کے لیے، اداروں کے لیے وہ چندہ کریں۔ وہ وجہ اس کی یہ ہے، کہا کہ دین صرف علماء کا نہیں ہے، جب یہ دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے، تو جو مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ یہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور دین سب کا ہے، تو اس کے اندر ان کو تعاون کرنا چاہیے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ جب علماء چندے کے لیے نکلتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں ان کی بے وقتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی امیر آدمی چندہ مانگنے جائے کسی ادارے کے لیے، کوئی تاجر ہو، اور وہ جا کر کہے جی فلاں مسجد فلاں ادارے کے لیے چندہ ہے، تو لوگ دے دیتے ہیں، اور کوئی عالم مانگنے کے لیے جائے اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ علماء کو چندہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام تجار کا ہے، تجار کریں اور پھر لا کر اس مصرف کے اندر اسے خرچ کریں، اور علماء بے فکر ہو کر دین کی خدمت کا کام کریں۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات جو آخر میں حضرت نے بیان فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ بظاہر لگتا ہے نا دنیا کے اعتبار سے کہ جی فلاں آدمی بہت بڑا کاروبار کرنے والا ہے، بہت بڑا اس کا بزنس ہے، فیکٹری ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بیچارہ خود قابل رحم ہے، یہ خود بھی قابل رحم ہے، کیونکہ اس کا جو خرچ ہے وہ اس کی آمدنی سے بڑا ہوا ہے۔ اب بظاہر تو لگ رہا ہے بڑے بنگلے میں رہتا ہے، بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، اور بڑی فیکٹری ہے، بڑا کاروبار ہے، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے اندر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے، کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ باہر سے قبر تو بڑی خوشنما ہے، سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، قیمتی پتھر اوپر سے لگا ہوا ہے، لیکن اندر کیا ہے وہ تو مردے کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے بظاہر دیکھنے میں وہ مالدار بہت عیش میں نظر آ رہا ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ کتنا پریشان ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اور وجہ یہ ہے حضرت ہمارے کہ وہ تو بہت قابل رحم ہے، اس لیے کہ اس کا جو خرچ ہے اس کی آمدنی سے بڑا ہوا ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنے خرچ کا جو حساب ہے اور خرچ کرنے کا جو اس کا طریقہ ہے اس کو اپنی آمدنی سے میچ کرنا چاہیے، اور جتنی اس کی آمدنی ہو آمدنی کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یعنی اس میں کچھ بچت بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو آیا وہ اڑا دیا، تو کیا ہوگا؟ پریشان رہے گا، پریشان رہے گا۔ اور آج کے زمانے میں بڑی پریشانی کا سبب یہی ہے، یہ جو آخری بات حضرت نے فرمائی کہ آج لوگ خرچ زیادہ کر رہے ہیں، کمائی کم ہو رہی ہے۔ اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ آمدنی غیر اختیاری ہے اور خرچ اختیاری ہے، اور انسان جو مکلف ہے وہ اختیاری کا ہے، غیر اختیاری کا نہیں ہے۔ تو ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آمدنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی اچھی بھلی نوکری کرتا ہے، کل اسے جواب مل جاتا ہے، ایک آدمی آج 10,000 کماتا ہے، کل 200 بھی نہیں کماتا، تو غیر اختیاری چیز ہے۔ اس لیے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اخراجات کے معاملے میں آپے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ آج ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی ذرا تھوڑے وسائل بڑھے تو وہاں اپنے خرچ بڑھانا شروع کر دیے، اپنی اولاد پہ الٹا سیدھا خرچ کرنا شروع کر دیا، کسی کو بائک لے کے دی، کسی کو گاڑی لے کر دی، کسی کو مہنگا موبائل لے کر دیا، ان کے لباس بدل گئے، ان کے حلیے بدل گئے، تو ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں اپنے کنٹرول سے نکال دیا، ان کی خواہشات کو بڑھا دیا۔ جب اس اولاد کی خواہشات کو آپ نے بڑھا دیا اور اللہ نہ کرے کہ حالات بدل گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ اولاد یہی کہے گی لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ۔ تو اچھے لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اور بالکل انسان جو ہے وہ زیرو پر آ جاتا ہے، قرضوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کی کہانی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو کہانی یہ ہے کہ اخراجات بے حساب تھے، اخراجات کو کبھی قابو نہیں کیا، آخر قرضوں میں ڈوبتے ڈوبتے ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کی پراپرٹیاں بک گئی، مکانات بک گئے۔ کس وجہ سے؟ اخراجات قابو میں نہیں تھے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ دے تو اسے بچا کر بھی رکھنا چاہیے، اور اپنی آخرت کے لیے خرچ بھی کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد پر حسب استطاعت خرچ کرنا چاہیے، لیکن انہیں بے لگام نہیں کرنا چاہیے، انہیں آپے سے باہر ان کا معیار زندگی اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ جہاں سے واپس لوٹنا مشکل ہو جائے، پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بہت اعتدال کے ساتھ اپنی اولاد کو چلانا چاہیے۔ اصل چیز یہ نہیں کہ آپ مال کتنا اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ اس کا معیار زندگی کتنا اچھا کر رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے آپ اس کی تربیت کیسی کر رہے ہیں، تربیت کیسی کر رہے ہیں، آپ اس اولاد کو اچھا انسان بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے۔
آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے بچوں کے اندر ظاہری طور پر ان کے مال و دولت کی جھلک نظر آتی ہے. اچھا لباس ہوگا، اچھی گاڑیاں ہوں گی، اچھے موبائل ہوں گے، سب کچھ نظر آئے گا، لیکن وہ اچھے انسان نہیں ہوں گے. کہ ماں باپ نے پیسہ تو خرچ کیا، یہ انویسٹ تو کی، لیکن جو اصل انویسٹ کرنی چاہیے تھی اپنا وقت ان کے اوپر خرچ کر کے انہیں اچھا انسان بناتے، اچھا انسان نہیں بنایا. پھر ایسی اولاد کیا کرے گی؟ ایسی اولاد باپ کے پیسے کو برباد کر کے ختم کر دے گی، اس پر عیاشی کر کے اسے اڑا دے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ چاہے بعد میں بھیک کا پیالہ لے کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ باپ نے عیاشی میں ڈالا تھا نا، محنت نہیں کرائی انہیں، کسی محنت کی بھٹی میں نہیں جھونکا، بس عیش کرتے کرتے بگڑ گئے. تو اس لیے بہت اہم بات ہے جو آخر میں فرمائی کہ پریشانی اس لیے بڑھتی ہے کہ آدمی اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے بڑھا لیتا ہے. اور ہمیشہ اس بات پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے اخراجات کو لکھنا چاہیے کہ میرے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں، پھر اس کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی فضول خرچی تو نہیں کر رہا، اس میں کوئی ضرورت سے زیادہ خرچ تو نہیں کر رہا. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ بیت المال سے بقدر ضرورت جو ہے وہ خرچ لیتے تھے. تو ایک مرتبہ گھر میں کوئی میٹھی سویٹ ڈش پکی ہوئی تھی، کوئی میٹھا بنا ہوا تھا. تو آپ نے سوال کیا کہ بھئی یہ میٹھا جو بنا ہے کیسے بنا ہے؟ یعنی ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میٹھا بن سکے، تو یہ کیسے بنا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ جو روز کا ہمیں راشن ملتا ہے بیت المال سے، اس میں سے اتنا اتنا روز کم کرتے رہے تو اتنا جمع ہو گیا کہ آج یہ میٹھا بن گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کتنا کتنا روز بچت کیا؟ تو مقدار بتائی گئی کہ اتنا اتنا روز بچت کیا تو آج میٹھا یہ بن گیا. تو بیت المال میں آرڈر جاری کر دیا کہ اتنا کم پر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے میرے راشن میں اتنی کمی کر دی جائے، میرے سامان میں اتنی کمی کر دی جائے کہ اتنا کم کر کے بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو اپنے اخراجات کو لکھنا بھی چاہیے اور ہر مہینے اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اس میں کوئی غیر ضروری خرچ تو نہیں ہوا، کیونکہ کچھ نہ کچھ بچت اپنے پاس ہونی چاہیے. کل اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آ گئی، کس سے مانگے گا؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، سوال کرے گا، اور سوال کرنا تو ذلت کی علامت ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس اصول کو اپنانا چاہیے کہ اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے کم رکھنا چاہیے، اسے اس طرح سے مینیج کرنا چاہیے. تو بات یہی چل رہی تھی کہ غربا جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ تواضع اور اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، اس کے اندر برکت ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ علماء کو اس کام میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں تاجر حضرات ہوں وہ اس کام کے اندر پڑھیں اور وہ لا کر علماء کی اداروں کی مدد کریں. اور تیسری چیز یہ کہ جو مالدار لوگ جن پر نظر ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہماری کوئی بڑی امداد کریں گے، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو خود قابل رحم ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے قابل رحم ہیں کہ ان کے جو اخراجات ہیں ان کی آمدنی سے بڑے ہوئے ہیں اور وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. جب پریشان رہتے ہیں تو آمدنی بڑھانے کی سوچتے ہیں، اخراجات کو کم کرنے کا نہیں سوچتے. وہ سوچتے آمدنی بڑھ جائے، اور آمدنی کا بڑھنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. جو اللہ نے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ ملے گا. تو جب آمدنی نہیں بڑھتی اور اخراجات کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر پریشانی رہتی ہے. بڑی بڑے لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. وہ جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے پھر بڑی ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے، کنٹرول سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ رزق فراخی کے ساتھ دے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اولاد پر تو خرچ کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمارے بعد ہماری اولاد کر لے گی. تو یاد رکھیے کہ اولاد کسی کی بھی نہیں کرتی. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں. اکثر اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں. سال ہا سال گزر جاتے ہیں، والدین کی قبر پہ نہیں جاتے. کبھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کرتے. تو اس آسرے پر رہنا کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی،
یہ بھائی پاگل پن کی بات ہے، اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے۔ جو کچھ انسان اپنے لیے کر سکتا ہے بس اسے اپنے لیے کرتے رہنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ اپنے لیے کرتا رہے، لیکن کسی کے بھروسے پر نہ رہے، کیونکہ اگر کسی کے بھروسے پر رہا تو دھوکا ہے اور دھوکے میں مارا جائے گا، پیچھے والوں نے کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔